ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. پاک فوج ایک قومی فوج ہے. یہ نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ان خیالات کا اظہار ایک جامع میڈیا بریفنگ کے دوران کیا، جس میں فتنہ خوارج اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے حوالے سے خصوصی طور پر تفصیلی گفتگو کی گئی. مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے. پاک فوج کا احتسابی نظام جامع ہے. خود احتسابی کا عمل الزامات پر نہیں، ٹھوس ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتا ہے. فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد یا افراد کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملوث ہوگا اس کا کوئی بھی عہدہ اور حیثیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے. پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام ایک انتہائی جامع، شفاف اور مضبوط عمل ہے جو کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے. یہ خود احتسابی کا عمل الزامات کی بجائے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے. یہ بات اہم ہے کہ جب بھی فوج میں قائم قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ مضبوط خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد قومی سلامتی کے معاملات، خطے کی داخلی سلامتی سے جڑے معاملات اور دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ 20 اگست سے وادی تیرہ میں فتنہ الخوارج نام نہاد کالعدم تنظیم لشکر اسلام اور جماعت الحرار کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا. اس دوران انتہائی مطلوب خارجی ابو ذر المعروف صدام سمیت 37 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا جبکہ 14 دہشت گرد زخمی ہوئے. اس دوران پاک فوج کے 4 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں، سٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا. یہ نیشنل ایکشن پلان، ریوائز نیشنل ایکشن پلان اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے. اس کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں، جو فوج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے کام ہیں، وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ 25 اور 26 اگست کی رات دہشت گردوں نے بلوچستان میں کارروائیاں کی. یہ دہشت گردی اندرون و بیرونی ملک موجود ملک دشمن عناصر اور ان کے سرپرستوں کی ایما پر کی گئی. ان کا مقصد معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا ہے. فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. اس دوران 14 جوان شہید ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ ایک منظور شدہ اور مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے اس حکمت عملی کو مرتب کیا ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک دستاویزی شکل میں بھی موجود ہے. اس کے اندر جو افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام ہیں وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاک فوج نے 2 دہائیوں سے زیادہ دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے. اس دوران 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے کو دہشت گردوں سے کلیئر کر کے انتظامیہ کے حوالے کیا گیا ہے. اس کے بعد ان علاقوں کا نظم و نسق چلانا سول اداروں اور سیاسی حکومتوں کا کام ہے. بدقسمتی سے یہ ذمہ داری پوری ادا نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے کلیئر کیے گئے ایریاز میں دہشت گردی واپس آتی جا رہی ہے اور اس ایریا کو
دوبارہ کلیئر کرانا پڑتا ہے۔ مختلف اودار میں ان تمام سیاسی پارٹیاں کسی نہ کسی وقت میں بلوچستان کی حکومت کا اور نیشنل لیول کی گورنمنٹ کی، فیڈرل کی گورنمنٹ لیول کی گورنمنٹ کا پارٹ رہی ہیں۔ ان 17 کے قریب جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں، آپ شاید جانتے ہوں گے، وہ 17 کے 17 جو ان سے ہیں وہ بلوچ ہیں، اور احساس یعنی کہ نمائندگی نہ ہونے کا، محرومی ہونے کا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ فیڈرل لیول پہ آئیں آپ تو بلوچستان سے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، عدلیہ میں، فوج میں، بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدوں پر ایک بڑی اچھی تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے، اور ہمیشہ سے رہی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ شہریوں کی خود فتنہ الخوارج میں شامل ہونے کی شکل میں ہو یا خودکش بمباروں اور چھوڑے ہوئے جدید امریکی اسلحے کی فراہمی کی شکل میں، یہ سہولت کاری بہت بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان پر ان خارجین دہشت گردوں کو فوقیت نہ دے۔ M2M اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔ یہ اس برادر، یہ ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے افغانستان، اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا، اسپیشلی جب بھی وہاں پہ کوئی مشکلات آئی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر اسلام، پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے، اور یہ وہ خارجین جن کا نہ کوئی دین اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی قبائلی اقدار اور رواج سے کوئی تعلق ہے۔ حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی چیزوں میں رابطے ہیں، اچھے تعلقات ہیں، بہت سے معاملات پہ بات چیت چلتی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پڑوسی اسلامی ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رخنے ڈال سکیں گے، وہ ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ تیسری جو ایک وجہ ہے، یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی آپ نے بات کی، وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے، قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن